بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ حجاز مقدس میں مدینہ منورہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک اور آپ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی زیارت اس ڈاکومنٹری میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اور حضرین محترم، یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور معطر جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر محبان رسول، عاشقان رسول، اہل ایمان، اہل اسلام یہاں پر حاضری کو اپنی زندگی کی عظیم خوشبختی اور سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اندرونی حصے کی زیارت ہے۔ یہاں پر نماز پنجگانہ بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے خوبصورت قرآن مجید کی قرات کے ساتھ یہاں پر نماز پنجگانہ باجماعت ادا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے، یہ مسجد مبارک ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہاں پر ایک نماز کا ثواب جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو ایک نماز یہاں پر ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہے۔ تو حضرین محترم، حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ یہ آپ باب السلام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی روضہ مبارک میں سلام کرنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ ادھر سے زائرین سلام کر کے آتے ہیں، اور یہ باب جبرائیل آپ اس کی زیارت کر لیں، باب جبرائیل سے لوگ واپس جو ہے سلام کر کے باہر نکلتے ہیں۔ تو عزیز محترم، یہ مقدس اور معطر جگہ ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اسے سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو بارگاہ الہی سے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جو میری خدمت میں وہ تحفہ درود پہنچاتا ہے، اور یہ درود اس بھیجنے والے کے لیے دنیا و آخرت کے معاملات کا کفیل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز میں خود اس درود پڑھنے والے کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ تو یہ عزیز محترم، جو یہ مسجد نبوی کی چھتریاں مبارک جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو کپڑا ہے یہ جاپان سے جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور جو ستون ہیں جن کے اوپر یہ چھتریاں یہ نصب ہیں، یہ جرمنی سے جو ہے یہ ستون اور یہ پلر جو ہیں جن کے اوپر یہ نصب ہیں یہ منگوائے گئے ہیں، اور یہ جاپان کا کپڑا ہے، بڑا ہی خوب۔ اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو مسجد مبارک ہے اس کی جو انفارمیشن اور معلومات کیا ہیں۔ عزیز محترم، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے اس کی بنیاد رکھی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے اس کی تعمیر کروائی۔ اور یہ جو جگہ تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قدیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھی، وہ جو جگہ تھی، وہ جو زمین کا خطہ تھا، وہ سہل اور سہیل یہ جو 3 بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید کر یہ جگہ خریدی اور پھر وہاں پر مسجد تعمیر کی۔
اور جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوئی، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توسیع کیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توسیع کیا، پھر بادشاہ ولید بن عبد الملک نے مسجد کے چاروں طرف جو ہے یہ مینار لگایا۔ آپ یہ دیکھ لیں چاروں طرف جو مینار ہے یہ ولید بن عبد الملک نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ لگائے، اور ترکوں کے دور میں 1870 میں ترکوں کے دور میں دوبارہ جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا عصر نو، اور گنبد خضرا بھی اسی دور میں تعمیر ہوا، سبز گنبد، اور جو ہے اس کی طرز تعمیر جو ہے طرز مجیدیہ پر اس کو تعمیر کیا گیا، اور گنبد خضرا جو روضہ رسول کے جو سبز رنگ مبارک ہے اس کو سفید رنگ بھی دیا گیا، اس کو جامنی رنگ بھی دیا گیا، اور 1952 میں جو ہے اس کو مزید توسیع جو ہے وہ پہلی مرتبہ ملی، اور سب سے بڑی توسیع جو ہے اس کی جو 1984 سے 1994 تک، یعنی 1984 سے 1994 تک شافات بادشاہ کے دور حکومت ہوئی، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم مسجد ہے جہاں پر تقریباً 8 لاکھ سے زائد نمازی یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں موجودہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جو پہلی مسجد نبوی تھی وہ مدینہ شہر میں پھیلی ہوئی تھی، اور یعنی اس اب جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جنت البقیع جو قبرستان ہے جو مدینہ پاک میں کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا، اب مسجد نبوی کی حدود سے وہ جڑا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ زیارت کر سکتے ہیں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھتریوں کی، ان کی جو ہے اور یہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے درود پاک پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام پر گنبد خضرا کی زیارت کریں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پہلا بلب جو ہے 112 سال قبل سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو ہے پہلا بلب روشن ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان جو تھے اس استنبول میں واقع محل میں جب بجلی کی سہولت جب اس کو میسر آئی تو اس کے آنے کے فوراً بعد اس نے مسجد نبوی میں جو ہے وہ بلب روشن کیا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیل کے چراغ جو ہے وہ جلتے تھے۔ یہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ، اور فرمایا کہ جو حرمین میں سے کسی ایک میں فوت ہو گیا روز قیامت وہ امان پانے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حرم جو ہے بیت اللہ شریف میں وفات پا جانے والوں کی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان کی، اور پھر جو ان حرمین شریفین میں وفات پائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے مفہوم من زار قبری او قال من زارنی کنت له شفیعا او شہیدا ومن مات فی احد الحرمین بعث اللہ فی الآمنین یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے میری قبر انور یا فرمایا جس نے میری زیارت کی میں اس کے لیے شافع یا گواہ ہوں گا، اور جو 2 حرموں میں سے کسی ایک میں بھی فوت ہوا اللہ رب العزت بروز قیامت اہل ایمان میں اسے اٹھائے گا۔ تو یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو ہے پانی پینے کی جگہ دیکھ لیں، یہ مدینہ منورہ کا برکت والا پانی ہے، زائرین یہاں پر آ کر جو ہے وہ پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شہر سے نسبت ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت اس پانی کو، تو برکت کے لیے زائرین جو ہے یہ چھتریاں مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک چھتری کے نیچے تقریباً جو ہے 700-800 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور موسم گرما میں یہ زائرین کے لیے بڑی راحت کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی تھی، یہ ہمارا گروپ عمرے کے زائرین ہیں، یہ ہمارے ساتھ تھے، ہم نے مل کر باب السلام کے ذریعے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور حدیث پاک کے فرمایا مفہوم ہے من زار قبری بعد موتی، جس نے میری وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کمن زارنی فی حیاتی، اور
اس نے گویا میری حیات مبارکہ میں ہی میری زیارت کی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی، اور فرمایا کہ اس نے گویا اس نے میری حیات مبارکہ میں میری زیارت کی۔ اور عزیز محترم، آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کی چھتریاں آپ ان کی زیارت کریں، مشاہدہ کریں۔ جیسا کہ آپ کو خبر بتایا کہ یہ بڑا مخصوص اور اسپیشل جو ہے جن چھتریوں کا کپڑا ہے جو ملک جاپان سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ جو درآمد کیا گیا، منگوایا گیا اسپیشل، اور یہ جو جن کے اوپر یہ نصب ہیں جو ہے یہ جرمنی سے منگوائے گئے ہیں، اور ان کی مخصوص اوقات ہوتے ہیں ان چھتریوں کے کھلنے کے۔ صبح جو ہے وہ تقریباً کھلتی ہیں، اور نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد، اور جو ہے یہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عزیز محترم، آقا علیہ السلام کی اس حرم پاک کی جو ہے زیارت کے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے جو ہے 13 سالہ مدنی دور جو مبارک جو ہے وہ یہاں پر مدینہ پاک کی فضاؤں میں جو ہے آقا علیہ السلام کا وجود اقدس رہا، اور آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی برکت کے لیے دعا کی، اور یہ وہ بابرکت شہر ہے، رحمت والا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے۔ یہاں پر جو ہے زائرین کی جو ہے وہ دعاؤں کو سنا جاتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو کی جاتی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے طفیل۔ اور امام مالک علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آقا علیہ السلام کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر بارہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر درود و سلام بھیجتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جو ہے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا، ان کے اس قبر کی زیارت کرنا، یہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور عمل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ اور آئیے آپ کو جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیگر آپ کو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 42 گیٹ ہے، 42، اور ہم آپ کو مختصراً اس کی جو ہے وہ آپ کو ذکر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ان کا کرتے ہیں کہ اور ہر دروازے پر جو ہے جو باب ہے، یہ ہر دروازے پر قرآنی آیات جو ہے پتھر کے اوپر بڑی خوبصورت انداز میں نقش ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 3 جو ہے مین انٹرسٹ تھی، اور جو ہے وہ باب الرحمہ جنوب کی طرف سے، باب جبرائیل مغرب کی طرف سے، اور باب النساء مشرق کی طرف سے، اور پھر باب السلام جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور یہ شمال مغربی حصہ جو ہے اوٹن پرے حال کے کنارے پر جو ہے آپ یہ جو ہے وہ باب السلام کے ساتھ جو ہے وہ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ جو پہلا جو باب ہے، پہلا جو گیٹ ہے، پہلا جو دروازہ ہے وہ باب السلام کے نام سے، پھر باب ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے بعد باب الرحمہ ہے، تیسرے دروازہ جو ہے، اور چوتھا باب الحجرہ ہے، اور 5واں باب قباء ہے، اور 7واں 8واں 9واں جو دروازہ ہے وہ باب ملک السعود ہے، اور پھر جو ہے 10واں دروازہ باب الامام البخاری ہے، اور 11واں دروازہ باب العقیق ہے، اور پھر 12واں 13واں 14واں جو دروازہ ہے یہ باب المجیدی ہے، یہ عورتوں کے لیے یہ دروازہ مختص ہے۔ پھر 16 17 18 جو دروازہ ہے وہ باب عمر بن الخطاب ہے، اور 19واں جو دروازہ ہے باب بدر ہے، اور پھر 20واں 21واں 22 اور 23 جو کہ دروازے ہیں یہ باب ملک الفات کے نام سے منسوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 1982 سے لے کر 2005 تک، یعنی 1982 سے لے کر 2005 تک جو ہے جو حرمین شریفین کے کسٹوڈین محافظ تھے سعودیہ کے بادشاہ، ان کے یہ باب ملک الفات ان کے نام سے موسوم ہوا، اور یہ سب سے بڑا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ 2 میناروں اور 7 دروازوں پر مشتمل ہے۔ پھر 24 25 26 جو ہے وہ گیٹ جو ہے یہ باب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، اور اس میں 2 بڑے اور 5 مرکزی جو ہے پورٹلز پر مشتمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 28 29 اور 30
گیٹ جو ہے باب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، یہ بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور پھر جو ہے 31 نمبر جو گیٹ ہے یہ باب ابو ذر غفاری کے نام سے منسوب ہے۔ اور پھر 32 نمبر گیٹ جو ہے باب الامام المسلم کے نام سے ہے۔ پھر جو ہے 34 نمبر باب العزیز کے نام سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 37 نمبر جو ہے وہ باب مکہ، یعنی اس دروازے کی گیٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ مکہ کی طرف ہے، اسی یہ باب مکہ ہے۔ اور پھر جو ہے 38 نمبر گیٹ جو ہے باب بلال کے نام سے ہے۔ 39 نمبر گیٹ باب النساء کے نام سے ہے۔ 40 نمبر گیٹ باب جبرائیل کے نام سے، اور 41 نمبر گیٹ باب البقیع کے نام سے۔ تو ہم نے یہ کل جو ہے 42 گیٹ ہے، ان میں ہم جو ہے وہ زیادہ کی ہم نے آپ کو تعارف کروا دیا اور ان کے ناموں کے ساتھ تعارف کروایا۔ اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور معروف جو ہے یہ دروازے آپ ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھوڑا سا اور بھی بتاتے چلیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس میں جو مسجد نبوی میں 2 طرح کے جو ہے وہ پانی پینے کے لیے ہیں۔ ایک مدینہ پاک کا پانی ہے، شہر مدینہ منورہ کا، اور ایک آب زمزم ہے۔ تو جو زائرین ہیں وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سٹال لگے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر جو ہے پانی پینے کی جو سہولت میسر ہے، اور جو ہے زائرین دونوں طرح کا پانی جو ہے نا برکت کے لیے نوش کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو پیتے ہیں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے باب جبریل کا جو دروازہ ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے منسوب ہے، کیونکہ جبریل امین اسی دروازے سے جو ہے وہ داخل ہوتے تھے۔ اور باب النساء جو ہے یہ عورتوں کے لیے مختص ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا یہ عبد الحمید ترکی کا جو بادشاہ تھا، یہ اس نے جو ہے یہ بنایا، اور یہ 38 39 40 گیٹ ہے۔ اور اسی آپ روضہ رسول کے سامنے جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے۔ اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے جب مدینہ باغ میں داخل ہوئی تو یہ آخری مقام تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک، جہاں پر امر الہی سے، حکم الہی سے یہ جو ہے آپ کی سواری مبارک جو ہے رکی تھی۔ اور اسلام کی تاریخ کے جو پہلے 2 مینار ہیں یہ جو روضہ رسول اور آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کے جو ہے دائیں بائیں جو مینار پاک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے اسلام کی تاریخ کے پہلے 2 مینار ہیں۔ اور اگر باب السلام سے جب داخل ہوں تو آپ بائیں طرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ تو آپ اس روضہ رسول کی حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گنبد خضرا کے ساتھ آپ کو ایک سفید جو ہے وہ گنبد نظر آتے ہیں۔ یہ اس کے نیچے جو ہے 2 محراب ہیں، ایک جو ہے محراب عمر بن خطاب ہے اور ایک محراب عثمان ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ محراب عمر بن خطاب ہوئے، جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ آپ یہاں پر امامت کرواتے تھے، یا جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو جب شہید کیے گا تو یہ وہ جگہ ہے، خاص جگہ ہے جہاں پر آپ کو وہ یہ گنبد کے بالکل عین نیچے واقع ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ادھر محراب حضرت عثمان غنی جو ہے وہ یہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے امامت جو ہے وہ کرواتے تھے نماز پنجگانہ کی۔ تو یہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن مبارک دیکھیں، اور آپ یہاں پر زائرین بڑی جو ہے نا محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہاں پر نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور یہاں پر محبت اور ادب کے ساتھ جو ہے یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ حرم شریفین کی میں سے حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور معطر جگہ کو جو ہے وہ آپ اس کی زیارت کریں، اپنا ایمان کو تازہ کریں۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پورے شہر مدینہ جو ہے آقا علیہ السلام کے دور میں تھا۔ آج یہ پورے شہر مدینہ جو ہے یہ جتنا تھا اس دور اقدس میں،
یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعمیر ہو گئی ہے، تو آپ اس کی ظاہر کریں 36 مبارک کی یہ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب نمازی جو ہے نماز ادا کر سکتے یہاں پر، اور ہر چھتری کے نیچے 700 سے 800 لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان چھتریوں کی تفصیلات اور ان کے مزید جزیات تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ رب العزت سب اہل ایمان کو آقا علیہ السلام کے اس حرم کی جو ہے بار بار کثرت کے ساتھ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار گنبد خضرا کو اپنے دل میں سمانے کی اور اس مقدس جگہ کی حاضری سب اہل ایمان کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔